الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین جو کہ دنیا کا خالق ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کے حساب سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہو رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم بیکار میں پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ یوں ہی ہم کھائیں پئیں اور مر جائیں اور پھر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب ہم اپنے گرد و نواح میں آس پاس میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں یوں ہی بیکار میں پیدا ہوئے ہیں، بس کھائیں پئیں موج مستی کریں، جو کچھ بھی حلال حرام جو بھی ملے سب کو اختیار کریں اور دنیا سے لطف اندوز ہوں۔ اور اسی مگن میں اور اسی جستجو میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انہیں حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کس کے لیے کون سا کام زیب دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس سب کے بارے میں سوچنے کے بجائے لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور رات و دین کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو بس یوں ہی ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور ہمیں زمانہ ہی ختم کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وما یہلکنا الا الدہر، کہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک و برباد کرے گا، بس دنیا میں ہم آئے ہیں، کھائیں گے پئیں گے موج مستی اڑائیں گے اور پھر جب وقت آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، ہمیں سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا دنیا میں ہم بیکار میں آئے ہیں، دنیا میں بے مقصد ہم پیدا کیے گئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور بھاگے دار نہ جانیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، بہت ہیں جو خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم انسان ہونے کے ناطے ہم دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی ہمارا دین اور یہی ہمارا دھرم ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا، یہ انسانیت کے ناطے تو ٹھیک ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دوسروں کے اوپر آپ ظلم و زیادتی نہ کریں، یہ اپنی جگہ بالکل حق ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس اللہ کی عبادت کریں جو دنیا کا خالق ہے، دنیا بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بیکار میں پیدا نہیں کیا، جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس یوں ہی کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، چاہے جانور ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ جب ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بنایا ہے، اور یہ جو دنیا جو ایک انتظام کے ساتھ چل رہا ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ انسان آٹومیٹک تو سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، تو اس
دنیا کے بارے میں انسان کیسے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بیکار میں بس یوں ہی اچانک سے آ گیا ہے اور دنیا میں ہم بس یوں ہی آئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، بس مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمیں اس دنیا میں جو بھی ہم نے کیا تھا نا، ہمیں اس کا ملے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ تم یوں ہی پیدا کیے گئے ہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، اٹھائے نہیں جاؤ گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اب دیکھیں نا کتنی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آسمان کے بارے میں آپ غور کریں، زمین کے بارے میں آپ غور کریں کہ یہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ کیا تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، زیادہ دشوار ہے، یا اتنا بڑا آسمان کہ جس میں ایک بھی کھمبا نہیں ہے، ایک بھی پلر نہیں ہے، کس نے بنایا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، جسے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ کتنا بڑا آسمان ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی آسمان نہیں ہے، 7 ہے، اس سے اوپر بھی 6 ہیں۔ یہ سب سے نچلے آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس آسمان کو اللہ رب العالمین نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمانی دنیا کو اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ہے۔ تو یہ آسمان جس کو اللہ رب العالمین نے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آسمانوں اور زمین کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، بیکار میں نہیں بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم یوں ہی کھیل تماشے اور سیر و تفریح کے لیے یہ آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان دونوں کو ہم نے صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں مقصد ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اور ایسا گمان تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں، یہ کافر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ بیکار میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا گمان تو یہ کافروں کا ہے، یہ کافر لگتے ہیں، مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں۔ جس کا ایمان ہے وہ ایسا گمان رکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ سب بیکار میں پیدا ہوئے ہیں اور بلا مقصد پیدا کیے گئے۔ یہ سب ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنایا ہے نا، یہ سب بے مقصد نہیں ہے، مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں اور سوچیں کہ یہ سب کیوں بنایا ہے۔ یہ سب اتنے انتظام کے ساتھ سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، سورج اور چاند سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے، سب روا دوا ہیں، زندگی معمول کے حساب سے چل رہی ہے۔ کس حساب سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تقریباً رہتا ہے اور دنیا کے اندر آتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہی چل رہی ہے۔ اور میرے بھائی یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا کے اندر آپ جس حساب سے کریں گے اسی کا پھل آپ کو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ظلم نہیں کیے جائیں گے، ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر۔ جو جتنا کیا ہے، جتنا دنیا کے اندر کیا ہوگا، اس کو اتنا ہی فائدہ ملے گا، اسی کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر آج دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنے خالق کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے معبود حقیقی کو بھولے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، پانی اتارنے والا وہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم بیکار میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنا کچھ ہے، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں ہم اس کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور انسان اتنا ناشکرا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قوت و توانائی عطا فرمائی ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، اتنا خوبصورت اور جسم کتنا بہترین بنایا ہے، پھر بھی انسان اللہ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کے لیے دنیا کے اندر آسمان کی مثال دے کر کے بیان فرمایا، پہاڑوں کی مثال دے کر کے بیان فرمایا، زمین کی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کس نے بنایا، کس طرح سے یہ اونٹ پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے؟ کون ہے جو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے؟ انسان ایک چھوٹا سا گھر بغیر کھمبا، بغیر دیوار کے اوپر نہیں بنا سکتا، چھت نہیں دے سکتا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا جس میں ایک بھی کھمبا نہیں ہے، ایک بھی پلر نہیں۔ کون ہے جو بغیر کھمبے کے اس کو اوپر تھامے ہوا ہے؟ کس کے بس کی بات ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سب ہے۔ اللہ رب العالمین مثال دیا ہے کہ کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو ایسا جانور بنایا ہے؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے یہ اٹھایا گیا ہے آسمانوں پر؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح سے نصب کر دیا گیا ہے زمین میں، زمین کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بچھا دیا ہے۔ جس زمین پر ہم کھیتی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، انواع و اقسام کے پھول اور پھل لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، کون بنایا ہے؟ یہ زمین کو ہموار کرنے والا کون ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کیا اس سے بھی آپ کے اندر غور و فکر نہیں آتی؟ کیا اس سے بھی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کچھ آٹومیٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ رے بھائی، ایک قطرہ پانی سے جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، 9 مہینے تک رکھا ہے، 9 مہینے تک، اور بہترین شکل اور بہترین صورت دے کر کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر لایا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی اور چینجنگ لایا ہے۔ پھر اس رب کو، اس معبود کو آدمی بھول جائے اور ناشکری کرے، صرف یہ کہے کہ ہم دنیا میں بس کھانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو دیتا ہے، جو سب کچھ کیا ہے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے پھر بھی دوسرے کا لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے لوگ دوسرے کا گن گاتے ہیں۔
دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں دیوی دیوتاؤں نے دیا ہے، یہ قبر والوں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے۔ کتنا بڑا ناشکرہ ہے یہ انسان کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں جس سے ہم روز مرہ کے ایام میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو دنیا کے اندر انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے دنیا کے اندر ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ان سب ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن اصل جو مقصد ہے اسے ہم یاد رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبادت کا ایک وقت مقرر کر دیا، ہم وقت پہ اللہ کی عبادت بجا لائیں، روزانہ کے حساب سے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تب جا کر کے کامیابی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جہاں نرک ہے، سورگ ہے، جہاں جنت ہے، جہنم ہے۔ اس زندگی کے بارے میں آپ غور کریں کہ جہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں انسان کا صرف اپنا عمل کام آئے گا جو اس دنیا کے اندر کیا تھا۔ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ عمل کا جو چانس ہے یہ دنیا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ جتنا بھی عمل کر سکتے ہیں، جتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہیں، آپ اس دنیا کے اندر کما لیں، ورنہ جیسے ہی آپ مریں گے سب ختم ہے، اب یہاں چانس نہیں ملے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جب موت آئے تو وہاں آپ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم کر کے آئیں گے جو ہم نہیں کر پائے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چانس نہیں دے گا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اس دنیا میں دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، اگلی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، اور قبر کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔